السلام علیکم۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے اندر ایک لیڈر کھڑے ہو کے تقریر کرتا ہے کہ آپ تیار رہیے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے اگر ضروری ہوا تو ہم سب کچھ قربان کر دیں گے۔ وہی لیڈر ایک اور جگہ کہتا ہے کہ ہم رسول خدا کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور یہ کہ ہم اسلامی برادری کے رکن ہیں۔ یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت ہے۔ اور یہی نہیں، وہ آگے چل کے یہ بات کہتا ہے کہ مغرب کا اکنامک سسٹم مشکلات پیدا کر رہا ہے اور اس کے مقابلے پہ ہم اسلامی معیشت کی بنیاد پر معاشی نظام بنائیں گے۔ آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ باتیں کسی مولوی یا مذہبی لیڈر کے منہ سے نکلی ہوں گی، لیکن جناب یہ باتیں کس کے منہ سے نکلی ہیں؟ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم ویسے تو ہیں بانی پاکستان، لیکن پاکستانی تاریخ کی شاید وہ مظلوم ترین شخصیت ہیں جن کے نظریات کو سمجھنے کے لیے ان کے اپنے اسٹیٹمنٹس کے بجائے کسی اور کے اسٹیٹمنٹس یا ان کی تقریر میں سے ایک جملہ نکال کے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دراصل قائد اعظم ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے۔ ایسی ہی کوشش 2016 میں پاکستان کے ایک بڑے اخبار میں چھپنے والے کالم سے کی گئی، جس میں مصنف نے یہ لکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ریڈیو خطاب میں امریکی عوام کو یہ بات کہی کہ پاکستان ایک ایسی مذہبی ریاست نہیں بنے گا جس میں ملاؤں کو مذہبی نصب العین کی روشنی میں حکومت کرنے کا اختیار ہو۔ اس خطاب کو اوتھینٹک بکس کے اندر اگر آپ تلاش کریں تو اس کا متن کچھ اس طرح سے ہے: مجلس دستور پاکستان کو ابھی پاکستان کا دستور مرتب کرنا ہے۔ مجھے اس بات کا تو علم نہیں کہ دستور کی حتمی شکل کیا ہوگی، لیکن مجھے اس امر کا یقین ہے کہ ایک جمہوری نوعیت کا ہوگا جس میں اسلام کے لازمی اصول شامل ہوں گے۔ آج بھی ان اصولوں کا اطلاق عملی زندگی میں ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسا کہ 1300 برس قبل ہو سکتا تھا۔ اسلام نے ہر شخص کے ساتھ عدل اور انصاف کی تعلیم دی ہے۔ ہم ان شاندار روایات کے وارث ہیں اور پاکستان کے آئندہ دستور کے مرتبین کی حیثیت سے ہم انہی ذمہ داریوں اور فرائض سے باخبر ہیں۔ بہرنو، پاکستان ایک ایسی مذہبی مملکت نہیں ہوگی جس پر آسمانی مقاصد کے ساتھ پاپاؤں کی حکومت ہو۔ دراصل یہ بات تھیوکریسی کی نفی تھی جو اسلام کے اندر بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی کالم کے اندر آگے چل کے مصنف نے یہ بات کہی کہ قائد اعظم نے آسٹریلیا کے عوام کے نام اپنی تقریر میں یہ اعلان کیا کہ پاکستانی ریاست میں ملاؤں کی حکومت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ چلے اس بات کو بھی اوتھینٹک بکس میں تلاش کرتے ہیں۔ ہسٹری کی بکس میں جب آپ یہ تقریر تلاش کریں گے تو اس میں بہت امیزنگ باتیں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمائی ہیں۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان 1000 میل کے قریب بھارتی علاقہ ہے۔ اس قدر طویل فاصلہ ہو تو اتحاد عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس سوال کا ایک لفظ میں جواب دے سکتا ہوں اور وہ ہے ایمان۔ ایمان اللہ کی ذات پر، اپنے اوپر اعتماد اور اپنے مقدر پر بھروسہ۔ لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو لوگ ہم سے واقف نہیں ہیں انہیں اس مختصر سے جواب کے مضمرات کو سمجھنے میں شاید کچھ مشکل محسوس ہو۔ لیجئے میں آپ کے سامنے تھوڑا سا پس منظر بیان کر دیتا ہوں۔ ہماری عظیم اکثریت مسلمان ہے۔ ہم رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ ہم اسلامی ملت و برادری کے رکن ہیں جس میں حق، وقار اور خودداری کے تعلق سے سب برابر ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں اتحاد کا ایک خصوصی اور گہرا شعور موجود ہے۔ لیکن غلط نہ سمجھیں، پاکستان میں کوئی پاپائی نظام رائج نہیں ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ اس تقریر سے مصنف نے یہ اخذ کیا کہ پاکستان کے اندر ملاؤں کی حکومت نہیں ہوگی اور یہ قائد اعظم کہنا چاہ رہے تھے۔ حالانکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اس تقریر میں بھی تھیوکریسی کی نفی کر رہے تھے۔ یہ دونوں تقاریر کیونکہ ہوئی انگلش میں تھیں، جیسے قائد اعظم کی بیشتر تقاریر ہوئی ہیں، انگریزی متن میں الفاظ تھیوکریسی استعمال ہوا ہے۔ تھیوکریسی کی ڈیفینیشن آکسفورڈ کی ڈکشنری کے مطابق یہ ہے کہ a system of government in which priests rule in the name of God or a god، یعنی کہ وہ فارم آف گورنمنٹ جس کے اندر پریسٹ کی بات کو حتمی مانا جائے، جس کو چیلنج نہ کیا جائے، جس کی طرف رجوع کیا جائے اور اس کی بات کو حرف آخر مان کر امپلیمنٹ کرا دیا جائے۔ اسلام کا نظام ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے نظام کے اندر جس بات کو حتمی حیثیت حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو منتخب نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں گے وہ اسی کی روشنی میں قانون سازی کریں گے۔ یہی بات قائد اعظم محمد علی جناح نے قیام پاکستان سے پہلے 101 دفعہ اور قیام پاکستان کے بعد 14 دفعہ کہی کہ پاکستان کا آئین، نظام، قانون
اور انتظامی ڈھانچہ اسلامی اصولوں کی بنیاد پر قائم ہوگا۔ 14 اگست 1947 کے بعد قائد اعظم نے جو تقریریں کی اس میں سے کچھ یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، جس سے پتہ لگے گا کہ قائد اعظم مرتے دم تک اسی نظریے کے حامل تھے جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک اسلامی مملکت کے حصول کے لیے پاکستان کی جد و جہد کی۔ نیول، ملٹری اور ایئر فورس آفیسرز سے خطاب کرتے ہوئے 11 اکتوبر 1947 کو قائد اعظم نے یہ تقریر کی اور کہا The establishment of Pakistan for which we have been striving for the last 10 years is, by the grace of God, an established fact today. But the creation of a state of our own was means to an end and not the end in itself. The idea was that we should have a state in which we could live and breathe as free men, and which we could develop according to our own lights and culture, and where principles of Islamic social justice could find free play. یعنی کہ ہم ایک ایسا خطہ اس لیے قائم کرنا چاہتے تھے کہ ہم اپنی بنیادوں پر، اپنی ویلیوز کے اوپر اسلامک سوشل سسٹم کو امپلیمنٹ کریں جہاں پہ ہم آزاد رہ سکیں۔ اس کے بعد 21 فروری 1948 قائد اعظم فورسز سے تقریر کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے کس کس کے خلاف لڑ چکے ہیں اور کس کس وجہ سے لڑ چکے ہیں، لیکن اب Now you have to stand guard over the development and maintenance of Islamic democracy, Islamic social justice, and the equality of manhood in your own native soil. وہ تقریر جس کا شروع کے اندر میں نے حوالہ دیا کہ امریکہ کے لوگوں سے مخاطب ہوئے قائد اعظم ریڈیو پاکستان پر، وہ بھی 1948 فروری میں ریکارڈ ہوئی۔ اس کے اندر کا ایک اور جملہ جو کہ بڑا واضح کر دیتا ہے قائد اعظم کے نظریہ پاکستان کو، وہ ہے کہ پاکستان از پریمیئر اسلامک اسٹیٹ اینڈ دا 5th لارجسٹ ان دا ورلڈ کیم انٹو ایگزسٹنس آن 14 اگست 1947۔ قائد اعظم نے یہاں پہ امریکیوں کو خطاب کرتے ہوئے سیکولر اسٹیٹ نہیں کہا بلکہ ایک اسلامک اسٹیٹ کے نام سے پکارا۔ اس کے بعد مارچ 21 ڈھاکہ کے اندر 1948 قائد اعظم ایک پبلک گیدرنگ کے اندر کیا کہتے ہیں کہ اسلام ہیز ٹاٹ اس اینڈ آئی تھنک یو ول اگری ود می that whatever else you may be and whatever you are a Muslim. You belong to a nation now. You have now carved out a territory, vast territory. It is all yours. It does not belong to a Punjabi or a Sindhi or a Pathan or a Bengali. It's yours. You have got your central government where several units are represented. Therefore, if you want to build up yourself into a nation, for God's sake give up this provincialism. Provincialism has been one of the curses, and so is sectionalism, Shia, Sunni, etc. یعنی کہ قائد اعظم کسی مذہبی ریاست کی بنیاد نہیں رکھ رہے تھے۔ تھوڑا سا فرق سمجھ لیں مذہبی ریاست اور ایک اسلامی ریاست میں۔ مذہبی ریاست وہ ہوگی جس میں خاص فرقہ ڈومینیٹ کرے گا اور اس کے حکم پہ سب کو چلنا پڑے گا۔ قائد اعظم اس چیز کو نہیں چاہتے تھے۔ قائد اعظم اسلامی ریاست چاہتے تھے، اسلامی مملکت چاہتے تھے۔ وہ کسی ایک سیکٹ یا ایک گروہ کی بالادستی نہیں چاہتے تھے جو کہ فورس کرے دوسرے لوگوں کو، اور یہی ان کا خواب تھا جو کہ آخری دم تک پاکستان کے لیے رہا۔ 1948 26 مارچ چٹاگونگ کے اندر خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم کیا کہتے ہیں؟ You are only voicing my sentiments and the sentiments of millions of Muslims when you say that Pakistan should be based on true foundations of social justice and Islamic socialism, which emphasize equality and brotherhood of man. یعنی کہ وہ اسلامی نظام جس کے اندر برابری ہو، بھائی چارہ ہو اور پروونشلزم نہ ہو، عصبیت نہ ہو، ٹکڑوں میں نہ بٹیں، تو یہ تو اسلام کی بات ہے، یہ کوئی سیکولر اسٹیٹ کی بات نہیں کی قائد اعظم نے۔ 28 مارچ 1948 ریڈیو ڈھاکہ سے قائد اعظم خطاب کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ پاکستان از دا ایمبوڈیمنٹ آف دا یونٹی آف مسلم نیشن اینڈ سو اٹ مسٹ ریمین. دیٹ یونٹی وی ایز ٹرو مسلمز must jealously guard and preserve. If we begin to think of ourselves as Bengalis, Punjabis and Sindhis first
and Muslim and Pakistanis only incidentally, then Pakistan is bound to disintegrate. کہ اگر آپ پہلے اپنے آپ کو سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان، بنگالی، مہاجر یہ سمجھیں گے اور اس کے بعد کہیں جا کے اپنے آپ کو مسلمان اور پاکستانی سمجھیں گے تو یو آر باؤنڈ ٹو ڈس انٹیگریٹ. اور یہی 1971 کے اندر ہوا. اس کے بعد 12 اپریل 1948 قائد اعظم خطاب کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ سے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ Our duty to the state often demands that we must be ready to submerge our individual or provincial interest into the common cause of common good. Our duty to the state comes first. Our duty to our province, to our district, to our town and to our village and ourselves comes next. Remember, we are building up a state which is going to play its full part in the destinies of the whole Islamic world. یہ جو بہت سے لوگ آج کہتے ہیں کہ امہ وغیرہ کا کانسیپٹ کچھ نہیں اور امہ تو یہ صرف مذہبی لوگ بات کرتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح امہ کی بات کر کے گئے ہیں اور وہ ایک بڑا ویژن رکھتے تھے کہ پاکستان مسلم دنیا کو لیڈ کرے گا، اس کی بات کرے گا. 13 اپریل 1948 تھرڈ آرمڈ بریگیڈ کو خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم بڑی اہم بات کرتے ہیں. Your brigade is the only one of its kind in the Pakistani army. In fact, the whole Muslim world. This unique distinction that you enjoy is a befitting compliment to the biggest Muslim state. سیکولر اسٹیٹ نہیں کہا بلکہ کہا مسلم اسٹیٹ. 18 اپریل 1948 کو پشاور میں اسٹوڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم یہ بات کہتے ہیں کہ ٹوڈے آئی ایم ہیپی ٹو سی بیٹر تھنگس ہیئر. واٹ مور کین ون ریئلی ایکسپیکٹ than to see that this mighty land has now been brought under a rule which is Islamic Muslim rule as a sovereign independent state. دوبارہ اسلامی اصولوں کی بات آئی، سوورن اسٹیٹ کی بات آئی. میں نے ویڈیو کے شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے 101 مرتبہ یہ بات کی تھی کہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہوگی. اس میں سے ایک انسٹنس 1943 کا ہے. 1 فروری 1943 کو بامبے میں قائد اعظم خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان پاکستان وی شیل ہیو اے اسٹیٹ which will be run according to the principles of Islam. It will have its culture, political and economic structure based on the principles of Islam. The non-Muslims need not fear because of this, for fullest justice will be done to them. They will have their full cultural, religious, political and even equal economic rights safeguarded. As a matter of fact, they will have more safeguard than in the present day so-called democratic parliamentary form of government. یعنی کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کو حقوق حاصل ہوں گے، ان کو اتنے حقوق حاصل ہوں گے، اتنا سیف گارڈ ہوگا جتنا شاید برٹش انڈیا کے اندر بھی نہیں ملتا. جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ قائد اعظم دراصل ایک سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے، وہ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم کی ایک تقریر کو بنیاد بناتے ہیں اور تقریر کو ہی نہیں صرف ایک جملے کو بنیاد بناتے ہیں. اس تقریر کو بھی ذرا سن لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے وہ بات کس پرسپیکٹو میں کی تھی. 11 اگست کی تقریر کا آغاز قائد اعظم نے ان معاشرتی برائیوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کیا جس میں رشوت، کرپشن اور نیپوٹزم شامل ہے، اور اس پر یہ بات کی کہ میں آج ان کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں. آگے چل کے قائد اعظم نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے اس فیکشن کو جو پارٹیشن کا مخالف تھا ایڈریس کیا اور ان کو کہا کہ اب یہ ایک ریالٹی ہے اور یہ کہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ قائم ہو رہا ہے، نہ کہ کسی ریس، کلر یا لینگویج کی بنیاد پہ جیسے کہ یورپین سٹیٹس وجود میں آئی ہیں. اس کے بعد ان خدشات کو نظر میں رکھتے ہوئے جو کہ رائٹس کی شکل اختیار کر سکتے تھے، قائد اعظم نے انگلینڈ کا تذکرہ کیا اور کہا کہ انگلینڈ میں کچھ عرصے پہلے تک رومن کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہم کو ساتھ مل کے ایز سٹیزن آف انگلینڈ رہنا ہے. بالکل اسی طرح قائد اعظم نے سجیسٹ کیا کہ پاکستان کے اندر بھی سٹیزن سب برابر ہو جائیں. پرسنل فیتھ کسی کا بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایز سٹیزن وہ ایک ساتھ رہیں، ایک طرح سے رہیں. پھر وہ مشہور زمانہ اسٹیٹمنٹ جو قائد اعظم نے دیا وہ یہ تھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس or to any other place of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of state. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state.
اس پوری تقریر کا کانٹیکسٹ آپ کے سامنے آ گیا. اس تقریر سے کیسے یہ اخذ کر لیا گیا کہ قائد اعظم تو ایک سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے، حالانکہ قائد اعظم ایک اسلامک اسٹیٹ چاہتے تھے جس کے اندر مائنورٹیز کو حقوق حاصل ہوں، ان کو کوئی سپریس نہ کرے، ان پر ظلم نہ کیا جا سکے. بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ 11 اگست 1947 کے کچھ ماہ بعد 25 جنوری 1948 کو کراچی بار سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم یہ کنفیوژن کلیئر کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ اصل میں وہ کیا بات کر رہے تھے اور لوگ کیا معنی پہنا رہے ہیں اس بات کو. قائد اعظم کہتے ہیں کہ I do not understand the people who intentionally are creating a controversy by propagating that Pakistan's constitution would not be based on Sharia. قائد اعظم یہاں شریعت کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. آگے چل کے قائد اعظم یہ کہتے ہیں کہ these laws یعنی کہ شریعہ laws are as good today for us as they were 1300 years ago. The Muslims and non-Muslims need not worry about the propaganda of these misled people. Islam has taught us democracy and equality, justice, civilization and decency to humanity. یہ اسلام ہے جس نے ہمیں بتایا ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، ایکویلٹی کیا ہوتی ہے، انصاف کیا ہوتا ہے، سویلائزیشن کیا ہوتی ہے، ہیومینٹی کیا ہوتی ہے. اتنے کلیئر آرگیومنٹس کے ساتھ قائد اعظم کی تقریریں موجود ہوں اور پھر بھی کوئی یہ کہے کہ قائد اعظم تو ایک سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے. ایسے لوگ شاید اپنے نظریات کو تقویت دینے کے لیے قائد اعظم کے اسٹیٹمنٹس کو مس کوٹ کرتے ہیں، یا پھر وہ قائد اعظم کے کانسیپٹ کو سمجھے ہی نہیں. ان ساری تقریروں سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ قائد اعظم دراصل پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ ایک اسلامی مملکت چاہتے تھے. اور اس ویڈیو کا اختتام بھی ہم قائد اعظم کے الفاظ کے ساتھ ہی کرتے ہیں. If we take our inspiration and guidance from the Holy Quran, the final victory, I once again say, will be ours. All I require of you now is that every one of us whom this message reaches must bow to himself and be prepared to sacrifice his all if necessary. Building up Pakistan as a bulwark of Islam, there is no power on earth that can undo Pakistan.